اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترجمان اردو۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت نہم میں موجود خواجہ حیدر علی آتش کی غزل جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو تشریح جو ہے وہ ہم سمجھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے غزل کے پہلا شعر، جس کو ہم مطلع کہتے ہیں تو اس کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو پہلے ہم اس شعر میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان کے جو معنی ہیں وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس فسانہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے قصہ یا کہانی۔ دوسرے مصرعے میں جو لفظ ہے خلق خدا، خلق خدا کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق یا مخلوق خدا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارے پاس غائبانہ، تو غائبانہ کا معنی ہوتا ہے غیر موجودگی، عدم موجودگی۔ تو شاعر حیدر علی آتش جو ہے اس تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے سامنے تمہاری تعریفیں کرتے ہیں تو واقعتاً وہ درست کہتے ہوں گے۔ کبھی غور کرو کہ لوگ تمہاری عدم موجودگی میں تمہیں کیا کہتے ہیں اور تمہارے بارے میں کیا کیا فسانے اور قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ دنیا تمہاری عدم موجودگی میں تمہیں جس طرح یاد کرتی ہے وہی حقیقت ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو۔ چنانچہ غور سے سنو کہ لوگ پیٹھ پیچھے تمہاری تعریف کرتے ہیں یا تمہاری برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر واقعتاً ہی برائی موجود ہے۔ تمہیں اپنی درستی اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ تمہارے متعلق جو کہانیاں بنی ہیں وہ بھی سنو کہ دنیا تمہاری عدم موجودگی میں یعنی غیر موجودگی میں تمہیں کیسے یاد کرتی ہے۔ منہ پر تو سبھی تعریف کرتے ہیں، سیرت و کردار کی اصل حقیقت پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ مروت اور لحاظ یا ڈر کی وجہ سے کسی کے سامنے سچ نہیں کہتے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں سچ ان کی زبانوں پر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے غیر موجودگی میں کہی گئی باتیں زیادہ درست ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح ہمارے پاس دوسرا شعر ہے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، زر بکف ہاتھ میں سونا لیے ہوئے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سرمایہ دار اور دولت مند انسان تھا۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر مناظر فطرت کی تعریف کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین سے جو بھی پھول اگتا ہے اس میں سنہری رنگ کے دانے موجود ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں
سونا لیے ہوئے ہیں۔ یہ وہی سونا ہے جو قارون کے خزانے میں تھا۔ جب وہ زمین میں دھنسا تو اس کے ساتھ اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا تھا۔ اب وہ خزانہ پھولوں کے زردانوں کی صورت میں زمین سے باہر آ رہا ہے۔ یہ تلمیح کا شعر ہے۔ قارون کا لفظ تلمیح کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مالدار شخص تھا۔ قرآن کے مطابق خدا نے اسے اتنا مال و زر عطا کیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ جب اس نے سرکشی کی اور تکبر میں مبتلا ہوا تو خدا نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔